آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے عشر۔ عشر کی فضیلت، عشر کے احکامات، عشر کے مسائل۔ تو عشر پر آج انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے۔ پہلی بات جو سمجھنے والی اس باب میں وہ یہ ہے کہ عشر جو ہے وہ ایک زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کئی قسم کی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان مشکات شریف میں آتا ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ تو ہر شے کی زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ۔ مال، سونا، چاندی، اس کی زکوٰۃ، اس کا عنوان زکوٰۃ۔ مویشیوں کی، جانوروں کی زکوٰۃ، اسے کہتے ہیں صائمہ کی زکوٰۃ، سین کے ساتھ۔ پھر افراد کی زکوٰۃ، اسے کہتے ہیں صدقہ فطر یا فطرانہ۔ آپ ہر سال افراد، گھر کے افراد کو گن کے ان کی زکوٰۃ دیتے ہیں، جتنے افراد اتنا فطرانہ۔ تو یہ افراد کی زکوٰۃ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہے زرعی، زمین سے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے اس پیداوار پر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں عشر۔ تو یہ 5 قسم کی زکوٰۃ سمجھانے کے لیے، ایک جسم کی زکوٰۃ روزہ، سونا چاندی اس کی زکوٰۃ کا عنوان زکوٰۃ، مویشیوں جانوروں کی زکوٰۃ اسے کہتے ہیں صائمہ کی زکوٰۃ، افراد کی زکوٰۃ کو صدقہ فطر یا فطرانہ کہتے ہیں، اور زرعی زمین سے جو پیداوار حاصل کی جاتی ہے اس کی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں۔ تو ہماری آج کی جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے عشر، یعنی زرعی زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے جو کچھ اگایا جاتا ہے اس پر بھی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ واجب کی، فرض کی، لازم قرار دی، تو اس زکوٰۃ کو عشر کا عنوان دیا جاتا ہے۔ عشر بیسیکلی کہتے ہیں 10واں حصہ، چونکہ عمومی طور پر زمین کی پیداوار کا 10واں حصہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا عنوان عشر ہے۔ اگر بندے نے پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس پہ خرچ کیا ہے، اس پہ آج کل کے دور میں پانی اس نے خرچ کیا، پیسے خرچ کر کے لیا، اس نے اس پہ دیگر اخراجات ان کے آ جاتے ہیں، بیج پر آ جاتے ہیں، ادویات کی آ جاتے ہیں، تو اگر اس نے خرچ کیا ہے تو پھر اس کا نصف عشر ہوگا، عنوان وہی رہے گا 10واں حصہ یا نصف عشر 20واں حصہ، اس لیے اس کا عنوان عشر ہے، 10واں حصہ یا نصف عشر 20واں حصہ۔ عشر دینے کی فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرمائی، 22واں پارہ سورۃ السبا، ارشاد ربانی ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جو چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ اس خرچ کی گئی چیز کے بدلے تمہیں اور عطا فرمائے گا، اور وہ خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق دینے والا، عطا فرمانے والا، دینے والا ہے۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا اس کے دیے ہوئے میں سے اس کے راستے میں خرچ کرو، اور جب خرچ کرو تو یہ نہ سوچو کہ میری گندم کی 10 بوریاں تھی، میں نے 10ویں بوری خرچ کر دی، نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خرچ کرو گے اس کے بدلے تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ وہ پہلے جو 10 بوریاں دی وہ بھی مالک نے دی، پھر اس میں سے 1 بوری یا آدھی بوری تم اللہ کے راستے میں پھر خرچ کرو گے تو اللہ اس 10 کے بدلے میں تمہیں 20 عطا فرمائے گا، یا اس سے بھی کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ کیوں کہ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بہترین دینے والا وہ اللہ رب العزت ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔